سلمان اشرف پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد تسلی سے گفتگو کی جائے گی، اس کے بعد میں آپ کے مسئلے کو سمجھا جائے گا، کیونکہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ چٹکیوں میں حل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ برجستہ فرماتے ہیں اے ضیاء الدین پروفیسر، مسئلہ بیان کرو، اپنا سوال بیان کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے جو باتوں باتوں میں حل ہو جائے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ بریلی کا تاجدار فرماتا اے ضیاء الدین تم اپنا سوال تو بیان کرو۔ ضیاء الدین مدنی نے وہ جب سوال بیان فرمایا تو امام احمد رضا نے چلتے چلتے مسجد رضا میں قدم جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں اور ملاقات بھی ہو رہی ہے، باتوں باتوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب ہم نہیں کہہ رہے اعلی حضرت کو اعلی حضرت، اب اعلی حضرت کے علم و فضل کا ترانہ کوئی بریلی کا مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی عام عقیدت مند نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ پروفیسر جو علی گڑھ یونیورسٹی کے تھے اور اتنے عظیم مسئلے میں جس کے لیے انہیں ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کے مسئلے کو حل کر دے، تو وہ کہنے لگے میں نے جب اب کیا فرماتے ہیں وہ جب امام احمد رضا نے وہ مسئلہ حل کیا مجھے ایسا لگا کہ یہ اس فن کے مجدد ہے، یہ اس فن کے امام ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا احمد رضا خالی علم حدیث کے ماہر ہیں، نہیں، مجھے آج پتا چلا کہ بریلی کا امام احمد رضا تمام علوم میں یکتا روزگار ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ رب فرماتا الرحمن علم القرآن کہ رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن کے اندر تمام علوم و فنون ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب اس بنا پر وہ کہنے لگے میں نے دیکھ لیا، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ریاضی داں، اتنا بڑا فلسفی میری نظر میں پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، اور مجھے یقین نہ تھا کہ یہ لندن کے میں بھی یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جاتا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو جس سمت سے دیکھو گے، جس اعتبار سے دیکھا جائے گا وہ نمایاں ہی نظر آئیں گے۔ اگر علم ریاضی میں دیکھو تو نمایاں نظر آئیں گے، علم بلاغت میں دیکھو تو نمایاں نظر آئیں گے، اگر شعر و شاعری کی محفل میں دیکھو تو تنہا نظر آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے ہندوستان کا ایک عظیم شاعر مدینہ المنورہ جاتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرائن عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ قدس آسی کھڑے ہیں در لیلا کے سامنے۔ جب یہ شعر اس نے پڑھا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شاعر یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ امام احمد رضا کا عشق دیکھنا ہے، اگر شاعری دیکھنی ہے، عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا کی کتاب ہدایت بخشش پڑھو، اس سے پتہ چل جائے گا امام احمد رضا کس قدر عاشق رسول تھے۔ اب آپ کے اشعار کو دیکھ کر کسی اور نے نہیں کہا بلکہ ہندوستان کا مشہور شاعر جس کو داغ دیلوی کہا جاتا ہے، آپ کی تصانیف کو دیکھ کر، آپ کی شعر و شاعری کو دیکھ کر کہنے لگا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ یہ بریلی کے تاجدار نے نہیں کہا تھا،
یہ داغ دہلوی نے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، امام احمد رضا فاضل بریلوی کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہتے ہو، آپ ان کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان کی کتاب حدائق بخشش کا مطالعہ کرو، ان کی لکھی ہوئی تصانیف فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرو، اور آپ کے حافظے کی قوت، آخری بات کہہ گزر رہا ہوں، اگر آپ کے حافظے کی قوت دیکھنا چاہتے ہو اور آپ ان کا عظیم کارنامہ دیکھنا چاہتے ہو، آپ کی کتاب الدولۃ المکیہ موجود ہے۔ اس کتاب کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک مہینے میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، بلکہ 8 گھنٹے میں لکھا تھا۔ اور لکھا کب تھا؟ جب مکہ المکرمہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر شریف مکہ کے سامنے کسی نے علم غیب کے متعلق سوال کیا۔ شریف مکہ نے اس کے متعلق حافظ کتب حرم اور مکے کے جلیل القدر جو جید علماء تھے ان کے پاس یہ سوال بھیج دیا، اے حافظ کتب حرم، اے مکے کے جلیل القدر علماء، اس سوال کو حل کر دو، اور ایسا حل چاہیے جس میں شبہات نہ ہو اور مد مقابل خاموش ہو جائے، اس کا توڑ پیش نہ کر سکے۔ علماء حرمین ایک مجلس منعقد کرتے ہیں، اس میں علماء کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں اس مسئلے پر اظہار خیال کیا جا رہا تھا۔ اتفاق سے اسی مجلس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی تشریف لے جاتے ہیں۔ جب علماء حرمین نے دیکھا تو آپ سے فرمانے لگے، اے امام احمد رضا، آؤ آپ بھی اس پہ اظہار خیال کر دو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، تاریخ شاہد ہے، 2 گھنٹے علم غیب مصطفیٰ پر تقریر کی۔ اس کے بعد علماء حرمین خاموش ہو گئے، مجلس برخاست ہو گئی، اور سب نے امام احمد رضا سے فرمایا، اے احمد رضا، اس مسئلے کو قلم بند کر دو، اس مسئلے کو تحریر فرما دو، جو آپ نے تقریر کی ہے اسی کو لکھ دو، یہی اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا، لیکن حافظ قطب حرم نے فرمایا، اے احمد رضا، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، بلکہ صرف 2 دن درکار ہے، 2 دن کے اندر اس کا جواب لکھنا ہے۔ اب ایسے عالم میں نیٹ کا دور نہیں تھا جو کتابیں نیٹ پہ لوڈ کرنی ہوں، کوئی کتابوں کا بکچا امام احمد رضا فاضل بریلوی ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، آپ کسی لائبریری کے اندر نہیں بیٹھے تھے، اسی دوران آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے۔ ایک دن اسی میں گزر گیا، شام کو حافظ قطب حرم سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ سب پوچھتے ہیں کہ امام رضا کچھ لکھا؟ بولے ابھی تو نہیں لکھ پایا ہوں۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ علماء حرمین کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ ایک دن باقی تھا، اور جس کے اوپر بھروسہ کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو اپنا آخری سہارا سمجھ کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، آج اس سہارے کی کرن انہیں ڈوبتے ہوئی نظر آنے لگی، افسوس کرنے لگے اب ہونا کیا ہے۔
علماء حرمین کی نیندیں ختم ہو گئیں، وہ اب اس لائق بھی نہیں رہے کہ اب اس کتاب اس کام کو خود کر دیں، مگر بریلی کے تاجدار فاضل بریلوی نے عرض کیا، اے علماء حرمین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے حافظ کتب حرم آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے مدرسہ وقت آنے سے پہلے ان کا دندان شکن جواب تحریر فرما دے گا، مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ طبیعت خراب ہے، بخار آ رہا ہے، آپ اسی بخار اور بیماری کے عالم میں آپ قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان فاضل بریلوی اور آپ کے دوسرے ساتھی مولانا عبدالاحد محدث صورتی کے شہزادے دونوں کے دونوں ایک طرف بیٹھ کر آپ کے مسودہ کو تحریر فرما صفحہ کاف کر رہے ہیں، آپ ایک صفحہ لکھتے ہیں، وہ دونوں ایک ایک صفحہ تحریر فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، ادھر احمد رضا 10 صفحے لکھ دیتے ہیں۔ آپ کا حق قلم کا یہ حال تھا، 8 گھنٹے کے اندر ایسی کتاب تحریر فرما دی۔ دولت المکیہ کو پڑھنے سے مطالعہ معلوم ہوگا، دنیا حیران ہے آپ کے کارناموں پر، آپ کے حادثے پر، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی کی مدد کے تنے تنہا ایسی کتاب لکھی، اور جب اس کے حوالوں پر دیکھا جاتا ہے، اگر یہ دیکھا جاتا ہے، اس پر ریسرچ کیا گیا کہ امام احمد رضا نے جو لکھا ہے اس کی سندیں کہاں ہیں، اس کے حوالہ جات کہاں پر ہیں، یہ آپ اپنے دعوے پر جن کتابوں کو استعمال کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ہزاروں کتابوں کے حوالے خالی اس طرح تنہا کتاب کے اندر موجود تھے۔ اب وہ حوالے امام احمد رضا کو زبانی یاد تھے، وہ حوالے ہی نہیں بلکہ وہ پوری کتابیں امام احمد رضا کو یاد تھیں۔ جب وہ دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ شریف مکہ کے دربار میں پیش کی گئی، شریف مکہ اس کتاب کو سن رہا تھا، علماء حرمین اور ان کے مخالف اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کسی جگہ پر بھی لب کشائی کر سکے، کوئی اعتراض کر سکے۔ شریف مکہ نے کتاب سنی تو کہنے پر مجبور ہو گیا، واللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، رب تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور یہ منع کر رہے ہیں۔ اندازہ لگتا ہے اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ امام احمد رضا کو لوگ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، آپ کے ترانے کیوں پڑھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیوں سمٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، کسی نے کہا تھا وادی رضا کی ہے، کوئی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر، اس صدی میں جو بھی ہے تنہا رضا کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بعد نماز مغرب آپ کی اسی مسجد میں سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک فاتح خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں آپ تمامی حضرات سے پرزور اپیل کی جاتی ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس میں شرکت فرمائیں، اور جو کچھ بھی تبرکات کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور خاص کر اس مجلس میں آپ شریک ہوں اور
فیضان اعلیٰ